درشی پڑھیے بآواز بلند۔ الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلۃ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء محی الذنوب والخطاء شفن یوم الجزاء سر المخزون در المکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و نبینا و ملجانا و مولانا و آقانا و مرشدنا حبیبنا و طبیبنا و وکیلنا و کفیلنا و عوننا و معیننا و عیننا و عیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواج الطاہرات امہات المومنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امت الکاملین العارفین وعلماء ملت الراشدین المرشدین وعلی المحجوبین برحمتک رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات پڑھیے۔ سوانح زی وقار ادب خردگان نگاہ محبت اور ادب خردگان نگاہ ولایت، میں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں منتظمین مجلس کو۔ آج موسم کی ایک آنکھ مچولی تھی اور اس کے اندر انہوں نے بہر کہف بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اس جمعۃ المبارک کے سائے میں، جو کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ سو ان مبارک ساتوں کے ذیل کے اندر سادات مشائخ اعلی و مہار کا عرس منایا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ قاضی الحاجات ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے، نبی آخر الزمان اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت و تا قیامت رکھیں، اور تمام اولیاء کرام کی فیوز و برکات ہمارے قلب و حال کو مطار منور اور معطر کرتے رہیں۔ سوانح زی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 3 آیات کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان آیات کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہو جانا ہے وہ ہے نور ہدایت۔ جیسا کہ موضوع سے ہی واضح ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کا منبع کیا ہے، ہدایت کا ماخذ کیا ہے، اور پھر یہ طے کریں گے کہ نور ہدایت کیا ہے، یہ ہدایت کا نور کون سا ہے، اور اس نور کی حقیقت کیا ہے، اور یہ نور کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک آتا ہے اور کہاں تک جائے گا۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن کو آتے گفتگو میں لاتے ہوئے مجھے ایک گلدستہ بنا کر آپ کو ہدیہ کرنا ہے اور حتمی طور پر آپ کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے۔ سوانح زی وقار، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ
اپنے رب کے نام کی پاکی بولو، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولو، وہ ذات کی جو اعلیٰ ذات ہے، بزرگ و برتر ذات ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ الذی خلق فسوی، وہ اللہ ہے غوری صاحب، یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو فسوا کے ساتھ خلق کیا، یعنی بڑے نپے تلے انداز سے خلق کیا، بڑے نوک برک کے ساتھ خلق کیا، اور پھر جب خلق کر لیا تو خدائے پروردگار فرماتا ہے کہ والذی قدر فہدی، پھر اللہ وہ ہے جس نے تمام تخلیقات کے لیے ہدایت کے لیے قدروں کا تعین کیا، رستوں کا تعین کیا۔ صاحبان ذی وقار، اب مقام تمہید میں میں اپنے صاحبان ذی وقار کی توجہ ان آیات میں آیت نمبر 2 پر مرکوز کروانے کی اجازت چاہوں گا، یعنی جو درمیان کی آیت ہے، آیت نمبر 2، کہ جس میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق فسوی، کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو فسوا کے ساتھ خلق کیا۔ اب اگر آسان الفاظ میں فسوا کے معنی آپ کو سمجھا پاؤں تو فسوا کا مطلب ہے کہ جس چیز کو جو ضرورت تھی، جتنی ضروریات تھیں، اس کے مطابق خدائے پروردگار نے اسے مزین کر کے دنیا میں روانہ کر دیا۔ یعنی دنیا میں آتے ہوئے جس چیز کو جو ضرورت تھی، جو خوبیاں چاہیے تھیں، جو صلاحیتیں چاہیے تھی، جو طاقتیں چاہیے تھی، جو استعداد چاہیے تھی، جو استطاعت چاہیے تھی، جو کوالٹیز چاہیے تھی، جو ساخت چاہیے تھی، جو حلیہ چاہیے تھا، جو اپیرنٹ لک چاہیے تھی، خدائے پروردگار نے وہ تمام اسے عطا کر کے دنیا میں روانہ کیا۔ اس کا مطلب ہے فسوا، اس کا مطلب ہے فسوا۔ اور اگر فسوا کے مفہوم واضح ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ والذی قدر فہدی، پھر وہی اللہ ہے کہ جس نے فسوا کے ساتھ خلق کرنے کے بعد ان تمام تخلیقات کی ہدایت کے لیے خدا نے رستوں کا اور قدروں کا تعین کیا۔ بیٹا بیٹھ جائیے، رستوں کا اور قدروں کا تعین کیا کہ جس پر رہتے ہوئے ان چیزوں نے ہدایت کے منزلوں کو طے کرنا ہے اور اس دنیا میں اپنی مدت کو مکمل کرنا ہے۔ یہ مکمل کرنے کی شرط ساتھ ہے، فسوا کے اندر بھی اور فہدا کے اندر بھی، کہ دنیا کے اندر اپنی مدت کو مکمل کرنا ہے۔ اب اگر میرے دوستوں کے ذہنوں کے اندر فسوا اور فہدا کے معنی منتقل ہو گئے تو میں کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گا۔ یعنی بلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا، اور اونٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے شیر کیوں نہیں بنایا۔ بھائی جس کو جیسے بنانا تھا ویسے بنا دیا، جس کو جیسی شکل دینی تھی ویسی شکل دے دی، جس کو جیسی صلاحیتیں دینی تھی ویسی صلاحیتیں دے دی۔ اب تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ خدا کے انداز خلقیت پر تنقید کرو، نہیں، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے، اور نہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ خدائے پروردگار کے نظام ہدایت پر تم انگلی اٹھاؤ۔ بھئی جو رستہ متعین کیا اسی رستے پہ چلنا ہے۔ یعنی بلی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کہے کہ جس طرح سے ریگستانوں میں اونٹ پیر جما جما کے چلتا ہے اور لمبی مسافریں طے کرتا ہے، میں بھی اس طرح سے چلوں۔ نہیں، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ لمبی مدت تک بغیر پانی کے اونٹ رہ سکتا ہے، میں بھی ویسے رہوں، میں بھی ویسی لمبی مسافریں طے کروں، ان رستوں پہ چلوں جن رستوں پہ اونٹ چلتا ہے۔ نہیں، بلی کا رستہ اپنا ہے، اونٹ کا رستہ اپنا ہے۔ اور نہ اونٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ کہے کہ جس طرح سے شیر کھلے میدانوں پہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور کھچاروں میں رہتا ہے اور وہ جانوروں کو چیر پھاڑ کرتا ہے اور دھاڑتا ہوا نظر آتا ہے اور جنگل کا بادشاہ بن کے رہتا ہے، تو اونٹ کہے میرا دل بھی کرتا ہے کہ مجھے ریگستان کا جہاز بننا پسند نہیں ہے، مجھے جنگل کا بادشاہ بننا پسند ہے۔ تو نہیں، اونٹ کا اپنا رستہ ہے اور شیر کا اپنا رستہ ہے۔ تو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ خدائے پروردگار کے انداز خلقیت پر تنقید کرو، اور تمہیں یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ تم خدائے پروردگار کے نظام ہدایت پر کوئی تنقید کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی جس کو جانور بنانا تھا اسے حیوان بنایا، اور جس کو اشرف المخلوقات بنانا تھا اسے انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی جسے پیچھے کھڑا کرنا تھا اسے مقتدی بنایا، جسے آگے کھڑا کرنا تھا اس کو امام بنایا۔ بھئی جس نے ولایت لینی تھی اس کو غوث بنایا، قطب بنایا، ابدال بنایا، زمانے کا ولی بنایا، اور جس نے ولایتوں کو تقسیم کرنا تھا غدیر میں اسے ولیوں کا امام بنایا۔
بھائی جس نے ہدایت لینی تھی اسے امتی بنایا، اور جس نے ہدایت دینی تھی اسے نبیوں کا امام بنایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، جیوے 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 جیوے۔ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ خدا پروردگار کے انداز خالقیت پر یا اس کے انداز ہدایت پر تنقید کرو؟ نہیں، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بھائی اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ اگر اہل درمان کا ذوق سماعت میرا ساتھ دیتا ہے تو میں کچھ کہوں؟ بھائی اسمان پر چاند گول ہے، گول ہوتا ہے نا، میں کہتا اگر چکور ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، بھئی 4 کونوں والا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر 4 کونوں والا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ آسمان پر تارے رات میں چھوٹے چھوٹے گول گول نظر آتے ہیں، میں کہوں ایسے نہ ہوتے، اگر تکونے ہوتے 3 کونوں والے ٹرائنگولر شیپ کے تو بڑا اچھا ہوتا۔ چاند چکور ہوتا اور آپ اس پر بیٹھئے، چاند چکور ہوتا اور تارے تکونے ہوتے تو بڑے اچھے لگتے۔ تو آپ کہیں گے آپ ہوتے کون ہیں خدا کے انداز خالقیت پر تنقید کرنے والے؟ کہیں گے نا اچھا اس کے ساتھ میں خدا کے نظام ہدایت پہ بھی تنقید کروں۔ بھائی ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، میں کہوں کہ سورج کے گرد نہ گھومتی، اگر سورج ہماری زمین کے گرد گھومتا تو اچھا ہوتا۔ بھائی چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے، میں کہوں ایسے نہ ہوتا، الٹ ہوتا کہ زمین ہمارے چاند کے گرد گھومتی تو بہت اچھا ہوتا۔ بھائی تارے رات میں نہیں دن میں نکلتے تو بہت اچھا ہوتا، سورج مغرب سے نکلتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو آپ سب مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ خدا کے نظام خالقیت اور ہدایت میں دخل دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بھئی پتنگے کا کام ہے، پتنگے کا اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا، سورج کی طرف جانا یا شمع کی طرف جانا، یا جہاں اجالا ہو پتنگا وہاں جاتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف جاتا ہے۔ اور جگنو کا کام ہے رات کی تاریکی میں اپنے ہی نور سے اپنے ہی نور سے دوسروں کو رستہ دکھاتا ہے۔ میں کہوں کہ الٹ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ پتنگا وہ اجالے سے اندھیرے میں جاتا اور جگنو اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو ملا کہے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ خدا کے نظام خالقیت اور ہدایت میں دخل دینے والے، جس کو جیسے بنانا تھا ویسے بنایا۔ تو میں کہوں گا ملا جی میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ تو ہوتا کون ہے؟ خدا کے نظام خالقیت اور ہدایت میں دخل دینے والا۔ جس طرح سے پتنگے کا کام ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا، اور جگنو کا کام ہے اپنے ہی نور سے اندھیرے میں لوگوں کو رستہ دکھانا، اسی طرح ملا تو کون ہے؟ خدا کے نظام ہدایت میں دخل دینے والا۔ بھئی جسے نور ہدایت کے پیچھے لگانا تھا اسے آدم اور اولاد آدم بنایا، اور جسے خود اپنا نور دے کر سب کو اس نور کے پیچھے لگانا تھا اسے تمہارا میرا محمد مصطفیٰ بنایا۔ نعرہ اب اگر بجلی آتی بھی ہے تو اس کو جنریٹر پہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بجلی آتی بھی ہے جنریٹر پہ ہی رکھیے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا آپ نے توجہ؟ ہاں بھائی
جس کو نور ہدایت کے پیچھے لگانا تھا اسے آدم اور اولاد آدم بنایا، اور جسے خود اپنا نور دے کر سب کو اس نور کے پیچھے لگانا تھا اسے تمہارا میرا کملی والا مصطفیٰ بنایا۔ غوری صاحب یہ باتیں سننے والی ہیں، کہاں درمان کے چوراہوں کو جا کے کھنگالتے پھرو گے؟ آج اگر چھپ کے اس کمپاؤنڈ میں بیٹھے تو سن لیجئے، اور ذرا گوش و ہوش کو سلامت رکھ کے سنیے۔ غوری ہم نے سونے کے لیے نہیں بنائے، غوری چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ بھائی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ جو سراج منیر ہے، یہ روشن چراغ ہے، یہ نور بھی ہے اور رستہ بھی دکھاتا ہے، یہ نور بھی ہے اور رستہ بھی دکھاتا ہے۔ سراج منیر کا ترجمہ آپ پیش کر دیجئے، روشن چراغ ہے۔ بھئی حیرت کی بات ہے، حیرت ہوتی ہے ملاؤں کی سوچ پر، یعنی جگنو اپنا نور پیدا کرے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس کے نور پر کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ اس کے پاس نور کہاں سے آ گیا، لیکن قرآن جسے سراج منیر کہہ دے، روشن چراغ کہہ دے، اس کملی والے مصطفیٰ کے نور پر بحث چل پڑتی ہے کہ میرے نبی کے پاس نور کہاں سے آ گیا۔ بھئی میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ میڈیا دیکھتے ہیں، یہ نیٹ پر جاتے ہیں، بھئی جاؤ جا کے دیکھو، سائنس کی ترقی دیکھو کہ سمندر کی تہوں میں جب اترے تو ایسی مچھلیاں انہوں نے دریافت کی کہ جو اپنا نور خود پیدا کرتی ہیں، بجلی تک پیدا کرتی ہیں اور سمندر کی تہوں کو روشن کرتی ہیں۔ ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنا نور رکھتی ہیں، اور جگنو وہ کیڑا ہے جو باغوں میں پھرتا ہے، باغیچوں میں اڑتا ہے، وہ خود اپنا نور پیدا کرتا ہے اور لوگوں کا رستہ دکھاتا ہے۔ تو مچھلی کے نور پر بحث نہیں ہے، جگنو کے نور کے پر بحث نہیں ہے کہ ان کے پاس نور کہاں سے آ گیا۔ اگر ساری بحث ہے تو میرے کملی والے مصطفیٰ پر ہے کہ حضور کے پاس نور کہاں سے آ گیا۔ بھئی معاذ اللہ کیا وہ کیڑا اور مچھلی میرے مصطفیٰ سے بڑھ گئے؟ وہ سید الانبیاء ہے نا، وہ کیڑا اور مچھلی میرے نبی سے بڑھ گئے کہ کیڑا اپنا نور رکھ سکتا ہے، مچھلی اپنا نور رکھ سکتی ہے اور میرا مصطفیٰ اپنا نور نہیں رکھ سکتا۔ بھئی نادانو دیکھو تو صحیح، اپنے منطق کو سہارا دینے کے لیے میرے مصطفیٰ کی شان میں کیسی بکواس کرتے رہتے ہو تم۔ بھئی یہی وجہ تو ہے کہ ارشاد ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، بہت تیزی سے گزرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تحقیق تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور اور دوسرا کتاب مبین، ایک نور اور دوسری کتاب مبین۔ یہ نور سے مراد ہمارے ہاں کملی والا مصطفیٰ ہے۔ ایسی ہی قبلہ علماء کرام بیٹھے ہوں گے، نور سے مراد کیا ہے؟ حضور ہیں، نور سے مراد ہمارے تمام مفسرین نے، ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ کیا کہ نور سے مراد حضور ہے، اور دوسری چیز جو ساتھ آئی وہ کتاب مبین، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد بات بڑی سمپل سی ہے کہ نور حضور، کتاب مبین قرآن۔ لیکن ہمارے غیر مقلد دوست وہ ہمارے ہی ہیں، اہل دیوبند ہوں اہل حدیث ہوں، غیر مقلد دوست جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیجیا تو آپ ابھی کھول کے دیکھ لیجئے، وہ کہنے لگے کہ یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے اور حضور کی ذات نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کو یہاں پر نور سے مراد تسلیم نہیں کرتے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمارے ہاں دو چیزیں، نور اور کتاب مبین، حضور اور قرآن۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو کتاب مبین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ قرآن کی تشریح ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ میرا اگر کوئی دوست یہاں پر بیٹھا ہے جو اس مکتبے سے تعلق رکھتا ہے تو خدا کی قسم یہ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اگر یہ ترجمہ ایسے ہی ہے تو میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا، اگر میں نے غلط کہا تو میں یہیں پر روک دوں گا۔ انہوں نے یہی لکھا ہے، وہ نور سے مراد قرآن لیتے ہیں، حضور نہیں لیتے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح۔ اب میں اپنا ترجمہ چھوڑتا ہوں، ٹھیک، میں انہی کا ترجمہ پکڑتا ہوں اور اسی میں سے اپنی بات کو ثابت کروں گا۔ گفتگو آپ کا موضوع مد نظر ہے نا، نور ہدایت، ابھی ہدایت کی منزلیں چل رہی ہیں،
ہدایت کی منزلیں چل رہی ہیں. ذرا بہت غور سے سنیے، غور سے سنیے. یہ کیا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہدایت یہ کتاب مبین سے مراد قرآن کی تشریح ہے اور نور سے مراد قرآن ہے. تو میں نے کہا جناب اتنا بتا دیجئے یہ قرآن کی تشریح کی کس نے؟ تو کہنے لگے سنت مصطفیٰ نے. حضور کی سنت نے قرآن کی تشریح کی. ایسے ہی ہے قبلہ، حضور کی سیرت نے، سنت نے، کردار نے قرآن کی تشریح کی. تو میں نے کہا چلے نور سے مراد قرآن ہی مانو، لیکن نور سے مراد قرآن مانو، لیکن کتاب مبین سے مراد تو کم از کم سنت مصطفیٰ مانو. تو کہنے لگے جناب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کو کھول کر سنت نے پیش کیا تو یقیناً اس سے مراد سنت مصطفیٰ ہی ہے. ابھی بھی پوچھ لو اگر میں نے غلط کہا صدیق صاحب یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، تو میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں روک دوں گا گفتگو. یہاں پر کتاب مبین سے مراد وہ قرآن کی تشریح، اور وہ کس نے کی؟ میرے مصطفیٰ کی سنت نے. تو اس کا مطلب کہ حضور کی سنت نور ہے. کہنے لگے جناب بالکل ٹھیک ہے نور ہے، کیونکہ سنت ہمیں رستہ دکھاتی ہے. ذات کو نور نہیں مانتے، سنت کو نور مانتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں آپ انہی لوگوں میں رہتے ہو اور میں بھی انہی لوگوں میں گھومتا پھرتا ہوں. اگر میں نے ٹھیک کہا تو میں آگے بڑھتا ہوں. غوری بتاؤ ایسے ہی ہے؟ یہ مصطفیٰ کی ذات کو نور نہیں مانتے. خاکی صاحب کدھر ہے؟ یہ حضور کی ذات کو نور نہیں مانتے، لیکن مصطفیٰ کی سنت کو نور مانتے ہیں کہ وہ صفت نور ہے اور رستہ دکھاتی ہے. تو ان کے لیے دو نور ہیں، ایک ہے قرآن کا نور اور ایک ہے سنت کا نور. ذات کے نور کو نہیں مانتے لیکن سنت کے نور کو مانتے ہیں. سن لیا؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پیچھے دوست، یہ دو کو مانتے ہیں. پوچھ لینا جا کے، ایک قرآن کا نور، دوسرا سنت کا نور. اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا قرآن نور ہے تو قرآن آیا کس کے لیے؟ قرآن کس کے لیے آیا؟ تو ارشاد ہوا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اے امت محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. یہاں پر حضور مخاطب نہیں ہے، امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے سننے والی، کہ میں نے اس قرآن کو اے امت محمد، اے محمد کے ماننے والوں تمہارے لیے بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہارے لیے ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں. بھئی کیا ذکر ہے؟ تمہاری دنیا کی بہتری کا ذکر ہے، تمہاری آخرت کی بہتری کا ذکر ہے، تمہارے نفع کا ذکر ہے، کس چیز میں نقصان ہے اس چیز کا ذکر ہے. تو خدا فرماتا ہے ہم نے قرآن کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بھلائی کا، فلاح کا، تمہاری جنت کا، تمہارے فائدے کا ذکر ہے. افلا تعقلون، تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ افلا تعقلون، تو کیا ہوا ہے کہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے. تو قرآن نور ہے. آیا کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نور ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے اور مزیدار بھی ہے. ذرا سنیے گا، قرآن نور ہے. آیا کس کے لیے؟ افلا تعقلون. خدا نے کہا عقل والوں استعمال کرو عقل کو اور قرآن کو پہچانو. تو قرآن آیا ہے عقل والوں کے لیے بے شمار مقامات میں. یہاں پر فرمایا افلا تعقلون، پھر ایک اور مقام پر فرمایا لعلکم تعقلون، پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ لقوم یعقلون، پھر فرمایا کہ فہم لا یعقلون، پھر فرمایا اکثرہم لا یعقلون. تو قرآن نے جا بجا عقل والوں کو خطاب کیا کہ یہ قرآن عقل والوں کے لیے آیا. تو ریاست علی صاحب قرآن نور ہے، قرآن نور ہے اور قرآن آیا ہے، قرآن نور ہے اور آیا ہے. میں دونوں جملوں کو ملا دوں تو قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ تمہیں نہ انہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن نور ہے جو عقلوں کو. یہ جملہ میرے نقطے کی بنیاد ہے، بٹھا لو ذہن میں، میرا بچہ بھی بٹھائے ذہن میں. قرآن نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. اب اندھیری رات ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، نہ تارے ہیں نہ چاند ہے، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ رکھتے ہو پتہ نہیں لگتا کس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے. تمہیں اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا اور تم رستے میں جا رہے ہو.
تمہیں رستہ تلاش کرنا ہے. ہاتھ نظر نہیں آتا تو رستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اتنی اندھیری رات ہے. تو میں نے کہا قبلہ آپ تو حافظ قرآن ہیں, آپ تو عالم قرآن ہیں, آپ تو شیخ القرآن ہیں, آپ تو مفسر قرآن ہیں, آپ کے پاس تو قرآن کا نور ہے, تو اس قرآن کے نور سے عقل کو روشن کرے اور رستہ تلاش کر لے. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا قرآن وہ نور ہے جو عقلوں کو روشن کرتا ہے. تو اندھیری رات میں اس نور سے آپ روشن کریں عقل کو, آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی, دل بھی روشن ہو جائے گا, رستہ تلاش کر لیں. تو کہنے لگے نہیں شاہ صاحب, یہ قرآن کا نور اندر کو روشن کرتا ہے, باہر رستہ بھی تو نظر آنا چاہیے, تو باہر کے لیے بھی نور چاہیے, باہر کے لیے بھی نور چاہیے. جب رستہ نظر آئے گا تو عقل کے نور سے فیصلہ کریں گے کس رستے پر جانا ہے, پر رستہ تو نظر آئے. تو دو نور چاہیے, ایک اندر کا نور اور ایک باہر کا نور. جو نور عقلوں کو روشن کرتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں, اور جو نور رستوں کو روشن کرتا ہے اسے سنت مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جیوے جیوے. جو نور اندر کو روشن کرتا ہے اسے قرآن کہتا ہے, اور جو رستوں کو روشن کرتا ہے اسے سنت مصطفیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حضور کی سنت کا نور ہمیں رستہ دکھاتا ہے, قرآن کے نور سے فیصلہ کرتے ہیں. وہ بھی مجھے سنتی ہیں, انہیں بھی سننے دو. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا سنو, توجہ رکھو میری طرف آپ. تو سنتوں کا نور رستوں کو روشن کرتا ہے. قرآن کے نور پر کوئی بحث نہیں ہے, قرآن کے نور کو ہر کوئی ایک جیسا مانتا ہے. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ سنتے ہو؟ قرآن کے نور کو سب مانتے ہیں, چاہے اہل حدیث ہے, چاہے دیوبند ہے, چاہے شیعہ ہے, چاہے سنی ہے, جس بھی مکتبہ فکر کا ہے, ہر کوئی قرآن کے نور کو مانتا ہے. اور میں اس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ قرآن کا نور سب کی عقلوں کو روشن کرتا ہے بلا تفریق. کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, سب کی عقلوں کو قرآن روشن کرتا ہے. تمہیں ترجمہ نہ بھی آئے, صرف قرآن پڑھو, تو پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ نور ملتا ہے. پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ بولو نور ملتا ہے. سو قرآن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں, سب ایک جیسا قرآن پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سب ایک جیسا قرآن پڑھتے ہیں, اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے سنتوں کے نور پر, اختلاف ہے کسی ایک مسئلے پر. صدیق صاحب, ایک مسئلہ ہو, اس پر ایک گروہ کہتا ہے کہ میں نے اس مسئلے پر حدیث پڑھی ہے, تو میں نے حضور کی یہ سنت دیکھی ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا. دوسرا گروہ پڑھتا ہے, کہتے ہیں اس معاملے میں نے ایک اور حدیث پڑھی ہے, اس کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے, میں یہ سنت پکڑوں گا. تیسرا پھر پڑھتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اس مسئلے پر یہ والی حدیث پڑھی ہے تو یہ والی سنت ٹھیک ہے. تو ہر کوئی سنتوں پر جھگڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے میری سنت ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میری سنت ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میری سنت ٹھیک ہے. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ قرآن پہ متفق ہیں, سنتوں پر جھگڑا ہے. تو ہم ہیں سادہ سے درمان والوں, غریب لوگ ہیں, پریشان ہو گئے, ہمیں چاہیے سنتوں کا نور تاکہ رستہ مل سکے. کہاں سے ملے گا سنتوں کا نور؟ اصل نور کہاں سے ملے؟ اصل نور چاہیے نا سنتوں کا, وہ کہاں سے ملے؟ آؤ پھر اصل نور ڈھونڈتے ہیں. یہ سنتوں کا نور کہاں سے ملے گا؟ آج سے 8 سال پہلے میں موضع دوسری کے اندر جمعہ پڑھا رہا تھا. میرے دوست ایسے میٹرس بچھاتے تھے نیچے, فوم یاد ہے دوسری والوں, گدا بچھایا کرتے تھے, تو میں گدے پہ نیچے بیٹھتا تھا. کمر کی تکلیف کم تھی اس وقت, ایسے ہی ہے نا. تو لوگ مسافہ کرتے تھے, ہم سے آ کے ملتے تھے. ابھی میں نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا تو ان لوگوں میں ایک بزرگ آئے, بڑے خوبصورت, آنکھوں میں سرما, سفید رنگ, سفید ریش مبارک, گھنی داڑھی اور سفید ٹوپی, واسکٹ, سفید لباس, گورا رنگ. مجھے بڑے خوبصورت لگے, ہلکی ہلکی زلفیں. میں نے کہا قبلہ آپ کی ریش مبارک بہت خوبصورت ہے, آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے. تو مجھے آگے سے کہنے لگے حضور پیارے نبی کی سنت ہے, پیارے نبی کی سنت ہے. آنکھوں میں سرما تھا. بھئی کیوں؟ پیارے نبی کی سنت ہے. بھئی کتنے پیارے لوگ ہیں, 1400 سال ہو گئے, آج تک میرے نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں.
1400 سال ہو چکے ہیں، آج تک میرے نبی کی سنتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مسواک کیوں ڈالی ہے، کیوں کرتے ہو؟ بھائی پیارے نبی کی سنت ہے. حدیثیں ملتی ہیں، ہر سنت کے بارے میں حدیث ہے. بھائی داڑھی کیوں رکھی ہے؟ پیارے نبی کی سنت ہے. اچھا داڑھی مٹھی میں آنی چاہیے، ٹھیک، بھائی میں نے پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ پیارے نبی کی سنت ہے. ایک کہتا ہے نہیں جناب داڑھی کو کینچی نہیں لگوانی چاہیے، کچھ بال ادھر سے نکلے کچھ بال ادھر سے نکل آئے. بھائی کیوں کرتے ہو؟ نبی کی سنت ہے. یہ بھی حدیث پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے حدیث. خدا کے واسطے میرے جملے سننا، اس کو جانے نہ دینا. اچھا کچھ لوگ اس سے بھی چھوٹی داڑھی، مٹھی سے بھی چھوٹی رکھتے ہیں. بھائی کیوں؟ نبی کی سنت ہے. خدا کی قسم میں نے اس کے بارے میں بھی حدیث پڑھی ہے. تو کوئی نہ کوئی حوالہ مل جاتا ہے، چاہے حسن میں ملے، چاہے صحیح میں ملے، چاہے ضعیف میں ملے، چاہے غریب میں ملے، لیکن آپ کو ہر سنت کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث میں حوالہ مل جاتا ہے. ٹھیک، آپ نے زلفیں کیوں رکھی ہیں؟ پیارے نبی کی سنت ہے. بھائی ٹوپی سفید، بھائی رومی ٹوپی میرا نبی پہنتا تھا، پیارے نبی کی سنت ہے. کسی نے سبز پگڑی باندھی، کسی نے سفید باندھی، کسی نے سیاہ باندھی. بھائی کیوں؟ نبی کی سنت ہے. تینوں رنگ مجھے حدیث میں ملتے ہیں، تینوں کے تینوں رنگ مجھے حدیث میں ملتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ایک کہتا ہے رفع یدین کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا. بھئی کیوں؟ پیارے نبی کی سنت ہے. کرنے کے لیے بھی حدیث ملتی ہے، نہ کرنے کے لیے بھی حدیث ملتی ہے. کوئی نہ کوئی حدیث مل جائے گی. سنتے ہو؟ ایک کہتا ہے کہ روزہ ذرا جلدی کھول لو. کیوں؟ نبی کی سنت ہے، حدیث میں پڑھا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نماز مغرب کے بعد کھولو. خدا کی قسم میں نے اس کے بارے میں بھی مسلم میں پڑھا ہے. تو آپ کو ہر سنت کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی ہے، چاہے ضعیف ملے، غریب ملے، حسن ملے، صحیح ملے. تمام سنتوں کے لیے اور بھی سنتوں کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث، حوالہ، روایت کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پر اس منبر کو منبر رسول کی شبیہ سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں، اگر نہیں ملا تو مجھے مصطفیٰ کے لیے ایک طریقہ کہیں نظر نہیں آیا. کوئی حدیث اس طریقے کے لیے نظر نہیں آئی کہ میرے نبی نے کس وقت لوٹا ہاتھ میں پکڑا اور بغل میں بستر دبا کر گلی گلی محلے محلے کلمہ درست کروایا ہو. خدا کی قسم اس کا حوالہ مجھے کسی حدیث میں نظر نہیں آیا. کہنا فقط یہ چاہتا ہوں کہ اب اگر تم نے سنتوں کا حقیقی نور پانا ہے تو وہ رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا، ولی کے دربار سے ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استاد علی علم ہر شریف. جیوے 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب. دیکھیں میں نے تو سنتوں کے نور کو ڈھونڈا ہے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کسی کو تکلیف ہوئی. بھائی تمام سنتوں کے لیے مجھے حوالے مل جاتے ہیں. تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو. اگر نہیں ملا حوالہ تو ایک طریقے کے لیے نہیں ملا. کس وقت میرے نبی نے لوٹا پکڑا ہاتھ میں، کس وقت میرے نبی نے بستر کندھے پہ اٹھا لیا اور بغل میں دبایا اور گلی گلی محلے محلے پھر کے کلمہ درست کروایا. خدا کی قسم اس طریقے کا حوالہ مجھے کسی حدیث میں کہیں نظر نہیں آیا. تو سیدھی سی بات ہے، اب اگر سنتوں کا حقیقی نور چاہیے اہل درمان تو تمہیں رائے ونڈ کے بازار سے نہیں ملے گا بلکہ ولی کے دربار سے ملے گا. تمہیں ولی کے دربار سے ملے گا. اب پتہ لگ گیا سنتوں کا حقیقی نور کہاں سے ملے گا. ٹھیک ہو گئی؟ بھئی ہم نے تو اپنی چیز کو بیان کرنا ہے. ذرا سنتے جائیے گا، سنتے جائیے. یہ ہدایت کا نور ہے نا، سنتوں کا ہدایت کا نور ہے. یہ ہدایت آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، نور ہدایت ہے موضوع. یہ ہدایت کب سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت کب سے آ رہی ہے؟ ابھی میں ہدایت پر ہی ہوں، نور پر نہیں آیا. یہ ہدایت کب سے آ رہی ہے؟ ٹھیک، تو جو دو جملے سنتے چلیے. سنو گے؟ سنیے گا. ارشاد ہوا کل جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا. فرما دیجئے جہاں حق آ جائے وہ باطل نہیں ٹھہر سکتا. اور یقیناً باطل کے نصیبوں میں راہ فراری لکھا ہے. بھئی خدا کا حکم ہے، سچا حکم ہے. جہاں حق آ جائے وہاں باطل نہیں ٹھہر سکتا. بھئی یہ حق ہے کہاں پر؟
یہ حق ہے کہاں پر؟ تو ارشاد ہوا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وعجل مسمى. خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ اس زمین اور آسمان میں ہے، توجہ ہے آپ کی توجہ ہے، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وعجل مسمى. خدا فرماتا ہے نہیں ہے آسمان میں، نہیں ہے زمین میں، نہیں ہے آسمان کی تخلیق میں، اور نہیں ہے زمین کی تخلیق میں، اور نہیں ہے وما بینہما، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ صرف حق ہے، صرف حق ہے. وہ اجل مسمى، ایک خاص مدت تک کے لیے ہے، ایک خاص بولیے مدت تک کے لیے ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ آیت سنیے، یہ تخلیق کائنات سے متعلق ہے. جب خدا نے اس کائنات کو خلق کیا نا، تو خدا فرماتا ہے میں نے اور کچھ نہیں بنایا تھا، لیکن زمین اور آسمان میں دونوں کے درمیان صرف حق کو رکھا تھا. میں نے صرف حق کو پیدا کیا، اور ایک مقصود مدت ہے، یعنی قیامت تک کے لیے پیدا کیا. سن لیا آپ نے؟ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں خدا نے شروع میں حق ہی رکھا، تو یہ حق ہے کیا؟ حق کی تعریف کیا ہے؟ فلسفے کے اعتبار سے سنیے. میں فلسفے کا طالب علم ہوں، تو تھوڑا بہت جملہ ذرا سن لیا کریں. حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز جس منصوبے کے تحت بنی ہے، اگر دنیا میں اس منصوبے کے تحت سازگار رہے اور اپنی مقصدیت کو پا لے، تو اسے فلسفے کے اعتبار سے حق کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کیا کہا؟ جو چیز اس دنیا میں جس منصوبے کے تحت بنے، اگر اس منصوبے کے تحت سازگار رہ جائے اور اپنی مقصدیت کو پا لے، تو اسے فلسفے میں حق کہتے ہیں. حق کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان میں صرف حق کو رکھا. تو میرا سوال ہے، باطل کہاں سے آیا؟ صوفی صاحب اٹھو سارے. خدا نے فرمایا کہ میں نے صرف حق کو رکھا، فرمایا کچھ نہیں تھا. خدا نے کہا، میں نے آیت پڑھ دی ہے، کچھ نہیں، صرف حق تھا. تو مولا یہ باطل کہاں سے آیا؟ کدھر سے آیا؟ تو باطل حق کے رد عمل کے طور پہ آیا. Every reaction has an equal and opposite reaction. ٹھیک؟ یہ تھرڈ لا آف موشن ہے کہ جو ایکشن کرتے ہیں اس کا اتنا ریئیکشن اتنی زور سے آتا ہے. کہ خدا نے حق پیدا کیا، تو باطل آپ کہیں گے کہاں سے آیا؟ تو باطل حق کے رد عمل کے طور پہ آیا، اس کے اگینسٹ آیا، اپوزٹ آیا. بھائی خدا نے روشنی کو پیدا کیا، روشنی تھی، اندھیرا کہاں سے آیا؟ روشنی کے رد عمل کے طور پہ آیا. خدا نے صحت کو پیدا کیا، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ صحت کے رد عمل کے طور پہ آئی. سن رہے ہو؟ سنیے، سن رہے ہو؟ خدا نے خیر کو پیدا کیا، یہ شر کہاں سے آیا؟ خیر کے رد عمل کے طور پہ آیا. تو خدا نے ہمیشہ اچھائیاں پیدا کی، یہ برائیاں کہاں سے آئیں؟ اچھائیوں کے رد عمل کے طور پر آئیں. خدا نے طہارت کو پیدا کیا، نجاست کہاں سے آئی؟ طہارت کے رد عمل کے طور پر آئی. توجہ ہے؟ ان سعیکم لشتی. خدا فرماتا ہے میرے عمل پر گندا نہیں ہے، تمہارے عمل گندے ہیں. خدا کہتا ہے تم گندے کرتے ہو، میں نے گندے نہیں کیے. یہ ایسا ہی ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں پر گندا ہے، تم گندا کرتے ہو. تو خدا نے ساری اچھائیاں، پاکیزگیاں، خیر، حق، سب کچھ پہلے پیدا کیا. ساری برائیاں، غلاظتیں، بیماریاں، ناپاکیاں سب کے سب بعد میں آئیں. یہ قانون واضح ہو گیا تو میں آگے بڑھوں. حق، اچھائیاں پہلے، برائیاں، باطل سب بعد میں. اس قانون کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک؟ آپ کہیں گے، آپ پوچھیں گے کہ شاہ صاحب دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دلیل ہے اس دنیا کی ابتدا. مطہرات 3 ہوتی ہیں. کتنی؟ مطہرات جن میں پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے، وہ 3 ہیں. کیا؟ آگ، پانی اور مٹی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مطہرات. یہ 3 چیزیں اللہ نے پیدا کی، ان میں پاک کرنے کی طاقت ہے. آگ، پانی بولیے اور مٹی. تو جتنی مطہرات ہیں خدا نے سب کی سب پہلے پیدا کی ہیں، اور جتنی غلاظتیں ہیں خدا نے سب بعد میں پیدا کی ہیں. وہ اس کے رد عمل کے طور پر ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ دلیل ہے
کہ مطہرات سب سے پہلے خدا نے پیدا کی. یہ حکم ہے کہ آگ، پانی، مٹی پہلے پیدا ہوئے اور بدلے میں ناپاکی ساری کی ساری بعد میں آئی جن کو انہوں نے پاک کرنا تھا. مزیدار بات یہ ہے کہ مطہرات ان کو پاک کرتی ہیں جو پہلے پاک ہوتی ہیں، پھر زمانے کے ساتھ ناپاک ہو جائیں تو پھر ان کو دوبارہ پاک کرتی ہیں. کپڑا پاک ہے، آپ نے گندا کیا، پانی سے دھویا تو پھر پاک ہو گیا. سونا پاک ہے، جب میلا ہوا تو بھٹی چڑھایا آگ میں، پھر پاک ہو گیا. ٹھیک، مٹی سے آپ تیمم بھی کر لیتے ہو، اپنے آپ کو پاک بھی کر لیتے ہو. تو مطہرات ان کو پاک کرتی ہیں جو پہلے پاک ہوتی ہیں، پھر زمانے کے ساتھ گندی ہو جائیں پھر ان کو پاک کرتی ہیں. اور ہوتی مطہرات پہلے ہیں اور ناپاکی بعد میں ہے، لیکن مطہرات ان کو پاک نہیں کرتی جو نجس العین ہوتا ہے. نجس العین کو مطہرات بھی پاک نہیں کرتی. نجس العین کسے کہتے ہیں؟ جو فطرت سے ناپاک ہوتا ہے، جو فطری طور پر ناپاک ہوتا ہے. مثال کے طور پر کتا اور خنزیر. کتا اور خنزیر، غوری کتا اور خنزیر یہ پیدا ہی ناپاک ہوئے. ٹھیک، اب اگر آپ ان کو پانی سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو خنزیر اور ناپاک ہو جائے گا اور کتا گیلا ہو کے اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا. تو توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ مطہرات نجس العین کو پاک نہیں کر سکتی. نجس العین کو پاک کرنے کے لیے خدا نے ہدایت کا قانون بنایا. جس کی فطرت ناپاک ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے خدا نے ہدایت کا، میں ہدایت پر ہوں، ہدایت کا قانون بنایا. اور ہدایت میں دو چیزیں آئیں، کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اور ساتھ میں رہبر اور رہنما آئے. ساتھ ہادی آئے، ہائے 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 ہائے، ساتھ ہادی آئے جو اپنی تعلیمات سے پاک کرتے تھے اور اپنی نسبت سے بھی پاک کرتے تھے. اپنی نسبت سے بھی پاک کرتے. کتا ناپاک تھا، غار کے دروازے میں بیٹھ گیا تو ناپاک کتا پاک ہو گیا اور ایک ولی کے روپ میں جنت میں جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ سو ہدایت اور ہادی جو ہے وہ اپنی تعلیمات اور نسبت سے وہ نجس العین کو بھی پاک کر دیتے ہیں. تو اب ہر جگہ مطہرات پہلے ہیں، ناپاکی بعد میں ہے. لیکن جب نجس العین اور ہدایت کی باری آئی تو یہ ملا کہنے لگے کہ بھائی ابلیس پہلے آیا، ناپاک ہے، اور آدم ہادی بن کے بعد میں آیا. توجہ ہے بھائی؟ میرا دل کرتا ہے میں کھڑے ہو کے تقریر کروں یا تمہارے اندر بیٹھ کے تقریر کروں. دیکھیں گھوڑے کو اشارہ کافی ہوتا ہے. خدا کا قانون ہے کہ ہر پاک کرنے والی چیز پہلے ہے اور ناپاک بعد میں ہوتی ہے. پر جب بات آئی ہدایت اور نجس العین کی تو ملا چیخ اٹھا، کہنے لگا ابلیس ناپاک پہلے آیا ہے اور آدم ہدایت کرنے کے لیے بعد میں آیا ہے. تو میں نے کہا ملا جی ہر جگہ پر پاک کرنے والی چیز پہلے ہے، ناپاکی بعد میں ہے، تو یہاں پر قانون الٹ کیسے ہو گیا کہ ناپاک ابلیس پہلے آ گیا اور پاک کرنے والا آدم بعد میں آیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو ملا کا جواب سنو. جانتے ہو نا ملا کو؟ وہ میری داڑھ کے نیچے آیا ہے اس وقت. وہ کہنے لگا شاہ صاحب ہمارا قصور کیا ہے؟ خدا نے آدم کو بھیجا ہی ابلیس کے بعد ہے، اس کو پیدا ہی ابلیس کے بعد کیا ہے، اس کو ہادی بنایا ہی ابلیس کے بعد ہے. تو قانون ہم نے تو نہیں الٹ کیا، خدا نے کیا ہے. تو میں نے کہا لعنت ہو تم پر، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. خدا کا قانون جیسے کل تھا ویسے آج ہے. تم اپنے منطق کی غلاظت کو خدا کے قانون پہ تھوپتے ہو. خدا کا قانون غلط نہیں ہے. حق پہلے ہے، باطل بعد میں. پاک پہلے ہے، ناپاک بعد میں. جب تک آدم کو پہلا ہادی مانو گے خدا کا قانون الٹ ہوتا رہے گا. ابلیس پہلے آتا رہے گا، آدم بعد میں آتا رہے گا. اگر چاہتے ہو قانون ٹھیک ہو جائے تو مانو ابلیس کے مقابلے میں پہلا ہادی آدم نہ تھا، بلکہ پہلا ہادی وہ تھا جو ابلیس سے بھی پہلے ہے، جو آدم سے بھی پہلے ہے، جو اپنی زبان سے گئے کہ کنت نبی ہوں آدم بین ماء و طین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا. یعنی کن فیکون تا کل دی گالے وہ ایسا اگے پریت لگائی
تو میں حرف نشان نہ جو دیتی میم گواہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. جیوے 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 استاد عالیہ لمحار شریف صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب. توجہ ہے آپ کی؟ اتنی اہم بات اور تم نے اس کو محسوس نہیں کیا؟ بھائی خدا کی قسم قانون واضح ہو گیا نا. اب اگر تم آدم کو میرے مصطفیٰ سے پہلے ہادی مانو گے تو یقیناً ابلیس پہلے ہی ہوگا، اور ایسا ماننا یہ قانون خدا کا انکار ہے، اور ایسے کے عقیدے پر ابلیس کا وار ہے. اور اگر تم میرے مصطفیٰ کو آدم سے پہلے ہادی مانو تو خدا کی قسم وہی خدا کا یار ہے اور اس کا بیڑا پار ہے. وہی خدا کا یار ہے. تمہیں ماننا پڑے گا قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ پہلے پاک ہوتا ہے بعد میں ناپاک ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ مانو پہلے پاک کرنے والا آدم نہیں تھا، بلکہ پہلا پاک کرنے والا میرے آدم کا بھی سردار تھا، میرا کملی والا مصطفیٰ تھا. کن فیکون تکل دی گالے وہ ایسا اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ جدو دیتی میم گواہی. توجہ ہے آپ کی؟ تو حضور کب سے ہدایت تقسیم فرما رہے ہیں؟ سن لیا؟ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے کہ میرا نبی آدم سے بھی پہلے ہادی ہے، تمہیں پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ جب آدم بھی نہ بنا تھا، دنیا بھی نہ بنی تھی، ابلیس بھی نہ بنا تھا، کچھ بھی نہ بنا تھا، اس وقت میرے مصطفیٰ نے جب بشری لباس بھی نہ پہنا تھا تو حضور اپنی اصل حالت یعنی نور کی حالت میں موجود تھے اور ہدایت کا فیض تقسیم فرما رہے تھے. ہدایت کا فیض اس وقت بھی تقسیم فرما رہے تھے جب حضور نے لباس بشر بھی نہ پہنا تھا. تو حضور اپنی اصل حقیقت یعنی نور، اب میں آیا ہوں ہدایت سے نکل کے نور پر، اپنی اصل حالت نور میں موجود تھے، اور وہ نور اس وقت بھی ہدایت کا فیض تقسیم کر رہا تھا، 4 سو تقسیم کر رہا تھا. مجھے اجازت دو میں 2 جملوں میں بتاؤں کہ یہ مصطفیٰ کی حقیقت نور کیسے ہے. یہ سننا، اس کے بعد قرارداد پاس ہو جائے گی. میں زیادہ دیر اب نور و بشر کے قصوں میں نہیں رکنا چاہتا، لیکن نور ہدایت مجھے گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے. سننا، میں مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے یہ بیان کرنے کے لیے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس مقام پر. سنو میری بات، سنتے ہو کہ ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی تاریکی میں سفر کرایا اپنے حبیب کو. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ معراج کا وہ حصہ ہے جسے لیلۃ الاسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے انڈو پاک کے اندر، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم اسے شب معراج کہتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن عرب کنٹریز میں اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے، جو قرآن کا ورڈ ہے، ٹھیک؟ اس کے کئی حصے ہیں. اس سے اوپر اگر جاؤ، مسجد اقصی سے اوپر جاؤ سدرۃ المنتہا تک، تو وہ سفر جو ہے وہ معراج کہلاتا ہے. یہ اسراء کہلاتا ہے، وہ معراج کہلاتا ہے. اس سے آگے جاؤ کعبہ قوسین ادنیٰ تک تو وہ اعراج کہلاتا ہے. یہ اولیاء کے لفظ ہے، اصفیاء کی جو انہوں نے دی ہے. سارا سفر بھی معراج ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو پہلے حصے کا انکار کرے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور نص قرآن سے یہ معراج کا حصہ ثابت ہے، اس لیے جو اس حصے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. باقی جو سفر ہے وہ احادیث تواتر سے ثابت ہے. اس کو انکار کرنے والا وہ عقیدے سے گمراہ ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، پر کافر نہیں ہو سکتا. لیکن جو اس پارٹ کا انکار کرتا ہے جسے قرآن میں آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو اس کو انکار کر دے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے. ٹھیک؟ اب میں اسی حصے کی بات کرتا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا. میں صرف اسراء کی بات کروں گا. توجہ ہے آپ کی؟ خدا نے کہا کہ ہم نے سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی. لے کے کون گیا؟ جبریل، سید الملائکہ. جبریل کیا ہے؟ نور.
میرے مصطفیٰ کو لے کے گیا. سنو میری بات, انٹرسٹنگ چیز ہے. لے کے گیا مسجد اقصی, وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی صفیں لگی ہوئی ہیں, سارے جلیل القدر انبیاء موجود ہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جمع ہیں, صفیں لگی ہیں. آگے مصلی امامت ہے. جبریل گئے, حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا, اور خود جبریل مصطفیٰ کے پیچھے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ذرا جماعت کو ذہن میں لے کے آؤ, تصور میں. حضور آگے کھڑے ہیں, میں سوچ رہا ہوں, پیچھے جبریل کھڑے ہیں نوری فرشتہ, 7 انبیاء کی جماعت ہے, مصلی امامت پر مصطفیٰ ہے. یہ ذہن میں نقشہ پکا لو. پکا لیا؟ ٹھیک. آپ ایک فقہ کا مسئلہ سنو, پھر میں واپس, حضور معافی چاہتا ہوں, جماعت ذرا کھڑی رہنے دیجئے گا, میں دوستوں کو ایک فقہ کا مسئلہ سمجھا لوں, پھر میں جماعت پہ آتا ہوں. ٹھیک. تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہو, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے, اور ہو زمانے کی کتب ولیہ, بڑا پاک درجہ ہو, رابعہ بصری جیسی ہو, کلندر ہو, غوث کتب ابدال ہو, ماں بھی ہو اور غوث کتب ابدال ہو, ولیہ ہو زمانے کی. ٹھیک. بہت بلند مرتبہ ہو, لیکن اولاد اتنی نیک نہ ہو, بیٹے نکمے ہو, اتنے نیک نہ ہو, عام سے ہو, ہماری طرح گناہگار ہو, لیکن ماں زمانے کی پہنچی ولیہ ہو, اور گھر میں اس کا حکم چلتا ہو, سکہ چلتا ہو, سب اس کا کہنا مانتے ہو, تو ہر جگہ پر اس کے آگے جی حضوری ہے, ہر جگہ پر اس کا مرتبہ بلند ہے, ہر جگہ پر اس کا مرتبہ بلند ہے. دعا اس کی زیادہ قبول, عبادت اس کی زیادہ قبول, گریہ اس کا زیادہ قبول. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس وقت ماں پیچھے رہ جائے گی, بیٹے آگے آ جائیں گے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا اور اذان آئے گی اور جب جماعت ہونے لگے گی, تو ماں زمانے کی ولیہ ہو کر بھی اپنے بیٹوں کے آگے کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکتی, امامت نہیں کروا سکتی. آگے کسی مرد کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور عورت ولیہ بھی ہو جائے سب سے آخر میں کھڑی ہوگی, مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی. بات ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا فقہ. تو امامت کا قانون یہ سب فقوں میں لکھا ہے, سب فقوں میں, فقہ 4 میں لکھا ہے کہ امامت کا پہلا اصول یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو جنسی اعتبار سے قوی ہو, جو جنسی اعتبار سے قوی ہو. یعنی عورت مرد ہے تو مرد قوی ہے, عورت نازک ہے, اس لیے مرد آگے کھڑا ہوگا. باقی شرطیں بعد میں آتی ہیں کہ حافظ ہو, قرآن اچھا پڑھنے والا ہو, اخلاق اچھا ہو, سید ہو, باشرہ ہو, یہ ساری شرطیں بعد میں آتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جنسی اعتبار سے قوی, مضبوط ہو, نازک نہ ہو, جنسی اعتبار سے قوی ہو. مرد قوی ہے, عورت نازک ہے. یہ فقہ سن لیا, سنا؟ اب ایک اور بات پوچھوں گا, مجھے یہ بتاؤ, جنسی اعتبار سے نور افضل ہے کہ مٹی افضل ہے؟ جنسی اعتبار سے نور افضل ہے کہ مٹی افضل ہے؟ جنسی اعتبار سے نور افضل ہے. کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض, نور کو نسبت دی اللہ نے اپنے ساتھ. ٹھیک. اور نور اگر مٹی پر آ جائے مٹی پھٹ جاتی ہے. طور پر آیا, طور پھٹ گیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم نور قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ پھٹ جاتا. تو نور کے آگے مٹی ٹھہرتی نہیں ہے, پھٹ جاتی ہے. تو نور جس جنسی اعتبار سے افضل, مٹی ادنا. نور جنسی اعتبار سے افضل, قوی طاقتور, اور مٹی جنسی اعتبار سے کمزور. مٹی کمزور. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, نور جنسی اعتبار سے افضل, قوی طاقتور, اور مٹی جنسی اعتبار سے کمزور, ادنا, نازک. ٹھیک. اب آؤ جماعت پر, اب آؤ جماعت پر. وہ ملا کہ جو کہتا ہے کہ میرا نبی عام مٹی کا بنا بشر ہے, عام مٹی کا بنا بشر ہے, اور جبریل نور کا بنا فرشتہ ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب جو نور سے بنا ہے وہ جنسی اعتبار سے افضل ہوا ان ملاؤں کے مطابق, اور مٹی سے بنا ہوا نبی بشر وہ جنسی اعتبار سے کمزور ہوا. ایسے ہی ہے نا بھئی, جو ملاؤں کے مطابق جو مٹی سے بنا ہوگا وہ کمزور ہوگا, جو نور سے بنا ہوگا افضل ہوگا. بالکل بات ٹھیک ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اگر جبریل جنسی اعتبار سے افضل ہے اور حضور مٹی کے بشر ہے, تو پھر جماعت کراتے ہوئے تو جو افضل جنس والا ہے اس کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا.
جو جنسی اعتبار سے افضل ہے، نور ہے، اس کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور جو جنسی اعتبار سے کمزور ہے اس کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جبریل کو آگے ہونا چاہیے تھا، مصطفیٰ اگر مٹی کے ہیں تو ان کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ الٹ کیسے ہو گیا؟ حضور آگے کیسے کھڑے ہو گئے اور جبریل امین نور کے ہو کے پیچھے کھڑے کیسے ہو گئے؟ اب ان ملاؤں کو کہو کہ لگائے فتویٰ کی جماعت باطل ہو گئی۔ اگر حضور مٹی کے ہیں تو ان ملاؤں کو کہو کہ جماعت بولیے جماعت باطل ہو گئی۔ تو خدا کی قسم اگر یہ کہے گا کہ باطل ہو گئی کہ جنسی اعتبار والا کمزور آگے کھڑا ہے اور نور افضل پیچھے کھڑا ہے، تو اس کا اپنا ایمان ہی جائے گا، کیونکہ اس نے انبیاء پر اعتراض کیا، اس نے سید الملائکہ پر اعتراض کیا، خود اس نے سید الانبیاء پر اعتراض کیا، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو اس کا اپنا ایمان گیا۔ تو اب اگر ایمان بچانا ہے تو تجھے ماننا پڑے گا کہ جماعت حق کے ساتھ ہوئی ہے، جماعت ٹھیک ہوئی ہے، اور جماعت ٹھیک ہوئی ہے یہ ماننے کے لیے تجھے پہلے ماننا پڑے گا کہ جبریل کے آگے کھڑے ہونے والا جنسی اعتبار سے کمزور نہیں تھا، جنسی اعتبار سے مٹی کا بشر نہیں تھا، وہ کوئی مٹی کا عام پیکر نہیں تھا، بلکہ جبریل کے نور کے آگے کھڑے ہونے والا صرف نور نہیں بلکہ نور کا بھی سردار تھا۔ اور جبریل تمام انبیاء کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسات تم ہی تو ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 استاد علی المہار شریف، جیوے 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب۔ جو کیا آپ نے کہ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی سمپل سی بات ہے، جنسی اعتبار سے جو افضل ہو وہ آگے ہوتا ہے اور جو کمزور ہو پیچھے ہوتا ہے۔ تو اگر حضور مٹی کے ہیں تو جماعت تو پھر ٹھیک نہ ہوئی، تو ماننا پڑے گا اگر جماعت ہوئی ہے تو پھر یہ مانو کہ جو آگے کھڑے ہونے والا ہے وہ جبریل سے جنسی اعتبار سے کمزور نہیں تھا، بلکہ اگر جبریل نور کا ہے تو وہ آگے کھڑے ہونے والا نور کا بھی سردار تھا، اور وہ آگے کھڑا ہو کر تمام انبیاء کے ساتھ مل کر ابراہیم، اسماعیل، آدم، یوسف، یونس سب کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ مل کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود امیر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے، حضور شمع محفل ہے۔ جبریل کے پر جہاں جلتے ہیں حضور ان حقیقتوں سے آشنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب میں آپ کو لے آیا حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے، حضور کی صفت بشر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ حضور کی صفت بشر ہے، حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی نہیں غور کیا، حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی صفت بشر ہے۔ سننا یہ بڑی اہم بات ہے، لے کے آیا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بیان کروں، اور یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے اور حضور کی صفت نور ہے، یہ الٹ کہتے ہیں، یہ الٹ کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی صفت بشر ہے، ٹھیک؟ لیکن میں اس سے بھی آگے بیان کروں کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کی حقیقت تو نور اللہ نور ہے نا، حضور کی صفت بشر بھی نور ہے، حضور کی بشریت بھی نور ہے، یہ جو لباس بشر ہے نا مصطفیٰ کا یہ بھی نور ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آیا ہوں، سنیو بس تھوڑی سی میری بات ہے، سننا۔ حضور کی صفتیں، یہ جو بشر کا لباس ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ بھی مٹی کا نہیں ہے۔ میں اس کو ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے یہ بتاؤ جہاں پر حضور لیٹے ہوئے ہیں، جس جگہ پر لیٹے ہیں مدینہ میں جہاں گنبد خضرا ہے اس کے سائے میں لیٹے ہیں نا مصطفیٰ، حضور کی قبر انور، تو حضور کا مزار جہاں پر ہے خدا کی قسم وہ تو جگہ تمہاری دنیا کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، وہ جگہ تو تمہاری زمین کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس جہاں سے ہے ہی نہیں۔ بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، اور یہ واحد حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی آل سعود نے، سعودی عرب نے حضور کے روزے کے ساتھ جو ریاض الجنہ ہے نا، اس کے بعد جو جعلی نما حدیث لکھی ہوئی ہے اس پر سونے کا پانی چڑھا کر لکھی ہے، انہوں نے بھی وہاں پر، وہ بھی اس کا نہیں مانتے مصطفیٰ کا نور، پر حدیث لکھی ہے۔ کیا حدیث؟ حدیث صحیح بخاری کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ما بینا بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، ما بینا بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے، روزۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، غوری تن اللہ دا واسطہ، وہ جنت کے باغوں میں سے، غوری تو دیکھ میں تجھے کیسے عرش کی سیر کراتا ہوں، تو رہ تو صحیح میرے ساتھ ایک دفعہ، سن رہے ہو میری بات؟ وہ جان کے کھمیٹتا تھا کہ مندے والے ویکھا، بڑا ہوشیار ہے بچوں میں سے، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کے، اچھا عام باغ نہیں، جو جنت الماوا ہے نا، یہ اس کا باغ ہے، عام ٹکڑا نہیں جنت کا، جنت کا باغ خدا نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر حوض پر ہے، حوض کوثر پر۔ نقشہ لاؤ ذرا 1400 سال پیچھے، مسجد میں حضور منبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھے، جنت میں بیٹھے ہیں، یہ حضور کہہ رہے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ جنت میں بیٹھے ہیں، اور مصطفیٰ کا منبر کہاں پر ہے؟ حوض کوثر پر، چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ تو حضور جب ارشادات فرماتے ہیں تو ظاہر میں لفظ ہے، حقیقت میں آب کوثر رواں ہے، صحابہ کرام سماعتوں کے ذریعے وہ پانی پیتے ہیں اور اپنے اندر بالیدگی حاصل کرتے ہیں، فرق حاصل کرتے ہیں، پیاس کو بجھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ظاہر میں لفظ ہے پر باطن میں آب کوثر ہے۔ حضور نے فرمایا میرا منبر حوض پر ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، حضور کا جہاں پر روزہ ہے قبر انور، وہ تو تمہارے جہاں کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے جہاں کا حصہ ہی نہیں ہے، حضور تو یہاں پر ہے ہی نہیں، مصطفیٰ تو جنت میں ہے۔ میں نے نہیں کہا، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑو، میں نے نہیں کہا، حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث صحیح، کہ حضور اس دنیا میں نہیں ہے، حضور جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پر حضور کا روزہ ہے وہ تمہاری دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جس مٹی میں تمہاری قبر بنتی ہے، خدا تو اس مٹی میں اپنے حبیب کی قبر بنانا پسند ہی نہیں کرتا، تو نبی ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ نبی ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ جس مٹی میں تم دفن ہو اور جس مٹی میں مصطفیٰ دفن ہے، وہ مٹی ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر نبی ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ تم دنیا کی مٹی میں دفن ہو، وہ جنت کی مٹی میں دفن ہے، تو پھر نبی ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ آؤ میں اسے ثابت کروں، اور تو کچھ چیزیں دیکھنے والی، کچھ چیزیں سننے والی، سننے پہ بھی سبحان اللہ، دیکھنے پہ بھی سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا سنیے گا میری بات کہ میں اس کو مزید ثابت کر دوں۔ حضرت ابو سعد نیشاپوری، امام نیشاپوری، اپنی کتاب شرف المصطفیٰ، جید محدث ہے، جید، اور اس کو امام حاکم نے بیان کیا، اس کو امام بہقی نے بیان کیا، اس کو طبرانی نے بیان کیا، جید محدثین نے، ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کیا۔ اس کو آگے، اس کو پھیلائیے گا، اس بات کو ذرا اس کو پھیلائیے، میرے خلیفے خاص طور پر اس کو پھیلائیے گا آگے، اور اس کو سنیے گا، یہ کہیں نہیں سنا ہوگا، یہ میری اپنی تفسیر ہے، یہ میں اپنی تفسیر کا حصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ سنیں اس کو ذرا کہ وہ فرماتے ہیں، حوالے سارے پیش کر دیے، کہ جس ایک دن خدا پروردگار نے جناب جبرائیل کو بلایا، جبریل ادھر آ، بات سن میری،
کہا جی مولا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے حبیب کا لباس بشر تیار کرنا ہے. ہائے ہائے, حبیب کا لباس بشر تیار کرنا ہے, اور میرا قانون یہ ہے کہ جو بھی بشر ہوتا ہے اس کو میں مٹی سے بناتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا قانون ہے انی خالق بشر من طین, کہ بشر ہمیشہ مٹی سے بنتا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے. تو خدا نے فرمایا اب بشری لبادہ بنانا ہے تو حبیب کا لباس بشر بھی مٹی سے بھی بناؤں گا, پر وہ مٹی نہیں لینی جس مٹی سے آدم کو بنایا تھا. وہ تو دنیا کی مٹی ہے, وہ مٹی نہیں لینی ہے. تو عرض کی مولا کہاں سے مٹی لاؤں؟ کہا وہ آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی حضور دفن ہے نا, جس مقام پر, خدا نے کہا وہ مدینے میں جا وہاں سے مٹی لے کے آ. جی جہاں پہ اس وقت حضور دفن ہے وہاں کی مٹی لے کے آ. جبریل گئے اور وہاں سے سفید مٹی لے کے آئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزیدار بات, خدائے پروردگار نے جب دنیا کو خلق کیا نا, خلق کیا تو خدائے پروردگار نے اسی وقت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اتار کر زمین پر رکھ دیا تھا, جسے آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ خدا نے تخلیق کائنات کے وقت ہی رکھ دیا تھا, زمین سے جوڑ دیا, زمین سے جوڑ دیا. آپ پوچھیں کہ یہ کیا بات کہہ دی؟ حالانکہ حدیث میں ہے, لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاؤں کہ ثابت شدہ بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے جنت کا پتھر آدم کے ساتھ اتارا تھا, جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں. وہ بھی تو جنت کا پتھر ہے, وہ بھی زمین پہ آیا. یہ اسی طرح سے ہے جیسے خدا نے جنت کا جانور میڈا اسماعیل کی جگہ بھیجا تھا. تو خدا جنت کی چیزیں اتارتا ہے. پتھر بھی اتارے ہیں جنت کے زمین پر, آج تک تم چومتے ہو اسے, مر جاتے ہو تو کس طرح سے بوسہ مل جائے, ٹھیک ہے. اور وہ جانور بھی اتارا. تو اسی طرح سے خدا نے باغ اتارا, وہ بھی مٹی ہے, وہ ایک ٹکڑا ہے زمین کا, وہ اتارا. وہ بھی سفید پتھر تھا جب آدم کے پاس آیا, اب وہ کالا ہو گیا ہے, حجر اسود. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو خدائے پروردگار نے وہ ٹکڑا جنت کا مدینے میں رکھا, جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. خدا کہتے ہیں اب وہاں سے مٹی لا جو میں نے وہ جگہ رکھی تھی جنت میں. وہ جو جنت کا ٹکڑا رکھا تھا وہاں سے مٹی لے کے آ, اور وہ سفید مٹی, حدیث پاک میں ہے, امام حاکم فرماتے ہیں کہ سفید مٹی لی گئی. وہ سفید, کیونکہ جنت کی مٹی سفید ہی ہوتی ہے, سفید مٹی لی اور خدائے پروردگار کے حضور پیش کی. پھر جہاں سے وہ باغ لیا گیا تھا نا, اتارا گیا, اس کے پاس ایک چشمہ تھا جسے تسنیم کہتے ہیں. کیا؟ تسنیم کا چشمہ. وہاں سے جنت کا پانی لیا گیا, جنت کی مٹی, جنت کا پانی, اس سے مصطفیٰ کا خمیر بنایا گیا, اس کو گوندا گیا. حدیث پاک میں اتنا گوندا گیا کہ وہ موتی کی طرح چمکنے لگا, وائٹ پرل, ایک موتی کی طرح اس میں چمک پیدا ہو گئی. پھر اس موتی کو, خمیر کو, عرش کے چاروں طرف سیر کرائی گئی, سیر کرائی تاکہ سب پہچان لے. لوح و قلم کے ارد گرد, جنت و دوزخ کے گرد, ہر جگہ پھرایا گیا, سب پہچان لے. پھر خدا نے اس موتی کی طرح چمکتے ہوئے خمیر سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا. وہ خمیر کس سے بنا؟ جنت کی مٹی سے, جنت کے پانی سے. سن لیا, سن لیا. جنت کی صفت کیا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا. جنت کی صفت کیا ہے, جنت کیا ہے, صفت کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. یہ جو جنت ہے یہ سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے, پاس ہے, گوانڈی نے ایک دوسرے دے, ٹھیک. اور ساری کی ساری جنت نور ہے, ساری کی ساری جنت نور ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس ہے اور ساری کی ساری جنت, بولیے, نور ہے. حدیثوں میں ہے, قرآن میں ہے, ساری کی ساری جنت, ساری جنت, ساری جنت, سب بولو. اور یہ جو خدا نے میں لفظ بتایا نا کہ اس میں پرندے ایسے ہوں گے, جانور ہوں گے, ایسے ایسے نہریں ہوں گی, ایسے درخت سایہ دار ہوں گے, پہاڑ ہوں گے, محلات ہوں گے, مختلف چیزیں خدا نے ہمیں سمجھانے کے لیے نام رکھے ہیں, ورنہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا ہے. چونکہ ہم نے دنیا میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اس لیے خدا نے تمثیل کے طور پر یہ نام استعمال کیے ہیں, ورنہ اصل میں وہ نام نہیں ہے, اصل میں وہ نام نہیں ہے, وہ مختلف ہیں. کیونکہ جنت کے پتھر بھی نور, جنت کی مٹی بھی نور, جنت کے پھل بھی نور, جنت کے درخت بھی نور, جنت کی نہریں بھی نور, جنت کے محلات بھی نور, جنت کے غلامان بھی نور,
جنت کی حوریں بھی نور، ساری کی ساری جنت نور، ساری کی ساری جنت، ساری کی ساری جنت، ساری کی ساری جنت۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، ساری کی ساری جنت۔ جب ساری جنت نور ہے تو جو حضور کا خمیر بنایا گیا اس کے لیے مٹی اسی جنت سے لی گئی جو نور ہے، جو پانی لیا گیا وہ پانی بھی نور ہے، مٹی بھی جنت کی نور، پانی بھی جنت کا نور، اس سے مصطفیٰ کا لباس بشر بنایا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ حضور کی حقیقت بھی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور کی حقیقت بھی نور ہے، حضور کی بشریت بھی نور ہے۔ بھئی جس مٹی سے بنایا وہ مٹی بھی نور، جس پانی سے بنایا وہ پانی بھی نور، مطلب جو لباس بشری بنا تھا وہ لباس بشری نور ہے، یعنی مصطفیٰ کی ظاہر بھی نور، مصطفیٰ کا باطن بھی نور، حضور کی حقیقت بھی نور، حضور کی بشریت بھی نور۔ لکھ میم دے پردے پاپا آ، وہ تینو عاشق لوگ پہچان گئے، پاوے کہندا رہو انا بشر بشر، تینو جانن والے، تینو جانن والے، تینو جانن والے جان گئے۔ اب مجھے ایک اور بات بتاؤ، ایک صفت جنت کی نور، میں وقت تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں پر میرا حق بنتا ہے، میں لوں گا، 2 سال بعد آیا ہوں، لیکن مجھے گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ جنت نور ہے، دوسری صفت کیا ہے جنت کی؟ سننا، دوسری صفت کیا ہے جنت کی؟ سنو میری بات، دوسری صفت ہے کہ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تجری من تحتی الانہار اکلھا دائم وظلھا، یہ وہ جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اور یہ وہ جنت ہے اکلھا دائم وظلھا، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے ہیں، یہ باقی ہیں، دائم ہمیشہ، یہ قرآن کا لفظ ہے میرا نہیں، اکلھا دائم وظلھا، کہ اس کے پھل اور سائے باقی ہیں، فانی نہیں ہیں۔ جنت باقی ہے، فانی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا فانی، جنت باقی، دنیا جنت۔ تو جب جنت باقی ہے فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، جنت کے پھل ہمیشہ، جنت کے سائے ہمیشہ، جنت کی مٹی ہمیشہ، جنت کا پانی ہمیشہ، ساری جنت ہمیشہ رہے گی۔ تو مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ جس خمیر سے بنے ہیں وہ اس مٹی سے بنے جو مٹی ہمیشہ رہے گی، اس پانی سے بنے جو پانی ہمیشہ رہے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ کا لباس بشری فانی نہیں، باقی ہے۔ میرا نبی جیسے کل زندہ تھا ویسے آج زندہ ہے، ویسے قیامت تک زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، آستانہ علیہ المہار شریف۔ میرا مصطفیٰ جیسے کل زندہ ویسے آج زندہ، ویسے قیامت تک کے لیے زندہ۔ بس یہ تو خوشخبری تھی حضور کی، جو حضور کا مقام تھا۔ سنو تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے تمہاری، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ آبادا، وہ جو نیک عمل کرے، ایمان لائیں، سندخلهم ان قریب، سند کا مطلب ہے ان قریب، بڑی جلدی، خلهم جنت میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک، میں بیٹا بیٹھ جائیے، تو کی کرنا پہ یار، تو کے اشارے کر رہے ہیں، بیٹھ جانا رام نال، ادھر ہو بیٹا، تو ادھر ہو کے بیٹھو، شاباش، ادھر آؤ۔ سند کو میں سند کے طور پہ لیتا ہوں، یہ میرا اپنا انداز ہے۔ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ ان قریب داخل ہوں گے، پر میں سند کو سند لیتا ہوں، مطلب ان کو سند مل گئی، کس کی؟ جنت میں داخل ہونے کی۔ خلوم جنت، کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ابد تک کے لیے رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نکالے. جو جنت میں گیا اس کو حق جنت مل گیا، خدا اس سے جنت کا حق واپس نہیں لے گا. تو یہ جنت کی خصوصیت ہے، جو جنت میں چلا جاتا ہے خدا نکالتا نہیں ہے، اس سے جنت کا حق واپس نہیں لیتا. تو اب یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے. ہم جب مدینے میں جاتے ہیں نا، جیسے ہی ریاض الجنہ میں اپنے پاؤں کا ناخن بھی بڑھاتے ہیں تو ہم جنت میں چلے جاتے ہیں، ہم جنتی ہو گئے. خدا فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، اب اسے نکالا نہیں جائے گا. جو جنت میں چلا گیا، حق مل گیا، وہ نکالا نہیں جائے گا. مطلب جب تم ریاض الجنہ جاتے ہو تو تم جنتی ہو جاتے ہو، خدا تمہیں حق جنت دے دیتا ہے. بس کہتا یہ ہے کہ نیک عمل کرنا، ایمان رکھنا، اپنے حق کی حفاظت کرنا. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی تو دنیا ہی میں پورا کر دوں گا، ورنہ قبر میں پورا کر دوں گا. لیکن جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو حق جنت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اس حال میں جنت میں داخل کیے جاؤ گے کہ پیچھے پیچھے غلام ہوگا، آگے نبیوں کا امام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 آستانہ علیہ لمحار شریف. جیوے 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 صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب. نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ؟ اب اس سے زیادہ کیا کہ مبارک ہو جو ریاض الجنہ گئے ہیں، تم جنتی ہو گئے ہو. کون کون گئے ہیں ریاض الجنہ؟ مبارک ہو، تم جنتی ہو. یہ وہ بہشتی دروازے والا جنت نہیں ہے، یہ اوتھینٹک جنت ہے، اوتھینٹک جنت. بس اپنے حق جنت کی حفاظت کر، تم ہو گئے ہو جنتی. خدا نے کہا نکالوں گا نہیں تمہیں جنت حق مل چکا ہے، بس تم جنتی ہو کے پھر رہے ہو. جو چھوٹی موٹی کسر ہوگی میرا وجدان کہتا ہے دنیا میں پوری ہو جائے گی، باقی قبر میں پوری کر دے گا. پر جب اٹھائے جاؤ گے تو جنتی ہو کے اٹھائے جاؤ گے، حق کے جنت کے ساتھ داخل ہو گئے اس حال میں کہ پیچھے پیچھے غلام ہوگا، آگے نبیوں کا امام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب اس کو سنیے، چھوڑ دیجئے بیٹا، چھوڑ دیجئے بیٹا، چھوڑ دیجئے. یعنی ارشاد ہوا سنیے گا ذرا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. یعنی یہ آخری بات سنیے. دل تو کرتا تھا اور بیان کروں، پر میں اب آپ دوستوں کی سماعتوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، حتمی طور پر ایک مہر لگانا چاہتا ہوں اسی بات پر کہ جو میں نے بیان کیا کہ میرا مصطفیٰ فانی نہیں باقی ہے. اچھا مزیدار بات آپ کو بتاؤں، ایک چیز میں بیان کرنا بھول گیا کہ آپ کو پتہ دنیا تو فانی ہے، ٹھیک ہے، اور جنت اس کے درمیان ہے. تو آپ کو پتہ ہے قیامت اصل میں کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اور جنت پر قیامت نہیں آ سکتی. جنت پر قیامت حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مدینے کو خالی کروا لیا جائے گا، مدینے کو خالی کروا لیا جائے گا. ٹھیک، جو مومنین ہوں گے ان کو مہدی کے پیچھے بھیج دیا جائے گا، امام مہدی کے پیچھے، اور جو کافر و مشرک ہوں گے ان کو دجال کے پیچھے بھیج دیا جائے گا. خدا کہے گا مدینے کو خالی کر دو، قیامت آنے والی ہے، مومنین مہدی کے پیچھے چلے جاؤ اور مشرکین دجال کے پیچھے چلے جاؤ، مدینے کو خالی کر دو، کیونکہ اب میں ریاض الجنہ کو اپنے حبیب سمیت اٹھانے والا ہوں. تو قیامت در حقیقت مدینے کو اٹھائے جانے کا نام ہے، کیونکہ کبھی بھی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک جنت کا ٹکڑا یہاں پر موجود ہے، کیونکہ جنت باقی ہے، فانی نہیں ہے. جب اٹھے گی جنت اس وقت پھر اس پر قیامت آئے گی، اس وقت دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ اور جنت ریاض الجنہ سمیت اوپر اٹھا لیا جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟
اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت در حقیقت ریاض الجنہ کو اٹھائے جانے کا نام ہے، واپس جنت کی طرف۔ جنت کی جو جو چیز یہاں پر آئی ہے واپس اٹھا لی جائے گی، اس کے بعد دنیا پر قیامت لائی جائے گی۔ اس کو ذہن میں رکھنا، یہ مرتضیٰ کہہ کے جا رہا ہے تمہیں، ٹھیک؟ تمہاری نسلیں آئیں نا آگے، اور نسلوں کی نسلیں آئیں، یہ پیغام دیتے جانا، اور کسی کو موقع ملے امام مہدی کی فوج میں جانے کا تو مرتضیٰ کا پیغام دینا، ٹھیک؟ کہ ہمارے ایک شیخ نے کہا تھا، پیرزادے نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو ان کے پیچھے چلے جانا، پیچھے چلے جانا، ہاں، کیونکہ وہی خیر کا رستہ ہے، اور اس وقت یہ مدینہ اٹھایا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے آیت جو پڑھی وہ کیا ہے کہ حضور باقی ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور نص قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ارشاد ہوا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ جملہ استفہامیہ ہے، مفہوم بیانیہ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاؤ کم؟ تم کافر، بولو تم کافر، اونچی بولو تم کافر، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں؟ ایک کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ اگر کوئی اور ترجمہ نکلتا ہے نا تو کسی مفسر سے کر کے لا دو مجھے، کسی ترجمہ نگار سے مجھے ترجمہ کر کے لا دو، چیلنج دیتا ہوں، میں درمیان میں گھسنا چھوڑ دوں گا۔ ابھی کھولو میرے سامنے یہ قرآن کی آیت کو، ابھی کھولو اور دیکھو لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ خدا سوال کر رہے، کیسے پاگل ہو گئے ہو؟ کافر کہتے پھرتے ایک دوسرے کو، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تک کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں؟ کیا؟ کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر تمہارے اندر رسول موجود ہے، تمہارے اندر رسول موجود ہے، تم کافر۔ تو اس کا مطلب ہے، جملے کو الٹ دو، وہ کافر ہوگا جس پر یا تو اللہ کی آیتیں نہ پڑھی جاتی ہوں، کفر کا عملہ اس پہ ہو سکتا ہے جس پر یا تو اللہ کی آیتیں نہ پڑھی جاتی ہوں، یا جو یہ مانے کہ نبی اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ سنیو، تم کیا کہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا رسول باہر نہیں، ہمارے اندر موجود ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، ہر جگہ مصطفیٰ موجود ہے، مانتے ہو نا؟ یہ اس وقت سے میں تقریر کر رہا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ حضور اندر ہیں، حضور اندر ہیں، حضور اندر ہیں، حضور ہمارے اندر موجود ہیں، ادھر ہی ہے کہیں پر، حضور ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے پہ تو آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے اندر حضور بھی موجود ہے، عقیدہ ہے، تو خدا کہتا ہے کیفَ تکفرون، سنیو پھر کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ملا ہمیں کافر کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، شرک کہتا ہے، کہ کہتے ہیں نبی اندر موجود ہے، حاضر ہے۔ اوہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تو نبی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کفر کا فتویٰ ہم پہ نہیں لگے گا، کفر کا فتویٰ ہم پہ نہیں لگے گا۔ اب دیکھ لو کون کہتا ہے، آیتیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسری شرط دیکھ لو کس کے پاس ہے، جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے اندر ہے وہ کفر سے محفوظ ہے، اور جو کہتا ہے کہ نبی اندر موجود نہیں ہے وہ کفر کے وار پہ ہے، وہ کفر کے وار پہ ہے۔ صاحبان ذوالفقار، یہ عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ غزوہ احد کے میدان میں جب دندان مبارک شہید ہوا تھا حضور کا، حضور گڑھے میں گر گئے تھے، تو شیطان نے پردہ غیب سے آواز لگائی تھی کہ نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ جاؤ جا کے حدیث سے کھول کے دیکھو، لکھا کہ نہیں کہا، غزوہ احد کو پڑھ کے دیکھنا۔ شیطان نے پردہ غیب سے آواز لگائی، مسلمانوں گھروں کو جاؤ۔ کچھ چلے گئے تھے، گھروں کو جاؤ، کیوں؟ نبی معاذ اللہ مر گئے، ہمارے اندر موجود نہیں ہے، حضور نظر نہیں آ رہے تھے کسی کو۔ تو شیطان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے اندر موجود نہیں، شیطان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔
اور دوسری طرف صحابی ابو ایوب انصاری، امام حنبل فرماتے ہیں، حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جب ایک وقت آیا کہ ابو ایوب انصاری روضہ رسول پر آئے اور مروان بن حکم، جانتے ہیں نا مروان کو، منافق، وہ مدینے کا گورنر تھا اس وقت، سن رہے ہیں میری بات؟ ابو ایوب انصاری آئے اور مصطفیٰ کی قبر پاک سے چپٹ گئے، لیٹ کے چومنے لگے۔ مروان نے کہا ہاذا حجر، یہ تو پتھر ہے، اسے کیا چومتا ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، جاؤ کہ پڑھو، لکھا ہے۔ مروان بن حکم نے کہا کہ ہاذا حجر، یہ تو پتھر ہے، اسے کیا چومتے ہو؟ ابو ایوب انصاری کو غصہ آیا، دھاڑے مار مار کے روکتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی مٹی اور پتھر کو نہیں چومتا، میں نبی کو چومتا ہوں، میں نبی کو چومتا ہوں، میرا نبی موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا نبی موجود ہے، شیطان نے کہا تھا کہ نبی موجود نہیں، صحابی کہتے ہیں نبی موجود ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، یہ عقیدہ آج کا نہیں، 1400 سال کا عقیدہ ہے۔ کل بھی شیطان نے کہا تھا کہ نبی مر گئے، آج بھی شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ نبی مر گئے۔ کل صحابی نے کہا تھا کہ نبی زندہ ہے، اور آج ہر سنی کہتا ہے کہ نبی 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 نبی۔ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا، زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا۔ ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا، زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکز نہیں رہتا۔ ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا۔ میرا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک کے لیے زندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہیں آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، سنت عطا فرمائیے۔